معرفت امام اتنی ضروری ہے اپنے وقت کی. الحمدللہ یہاں تو سب ہم لوگ جو ہے وہ اہل بیت ذکر حسین کا تصدق ہے کہ ہر عقیدہ کلیئر, ہر کنسپٹ کلیئر, ہر عمل کلیئر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہی مضبوط عقیدے والا ہوتا ہے جس کا کردار بھی اچھا ہو, عمل بھی اچھا ہو. وہی اچھے عمل کا مانا جائے گا لاکھ اچھے عمل کرے اس کا عقیدہ سے ہونا بیکار ہے. عقیدہ خراب ہو تو ابلیس کے سجدے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب ہم کو اتنا ٹینشن یہ حدیث سن کر کہ وقت موت اگر معرفت امام نہ ہو تو جاہلیت کی موت, سارا عقیدہ, سارا عمل, سارا جہاد, ساری زکات, سارا حج, سارا خمس, سب کچھ جو ہے توحید کا عقیدہ, قیامت کا عقیدہ, ہر چیز سب رائے گا, سب برباد. تو جب ہم کو اتنا ٹینشن ہے تو اس وقت صحابہ کو کتنا ٹینشن رہا ہوگا. 3 اسٹار مسلمان, مسلم بھی, حاجی بھی, صحابی بھی. اللہ اکبر. ہاں ہاں یقیناً بڑے احسانات ہیں صحابہ کے, بڑے احسانات, بڑے احسانات ہیں. قسم خدا کی بڑے احسانات ہیں. آپ سنیں ایک بہت بڑا احسان سن لیں, ضائع نہ جانے دیجیے گا. اتنا ٹینشن صحابہ نے لیا امامت کا. نہیں آپ نے اچھی بات کہی ہے لیکن ہم ذرا اس سے مضبوط بات کرنے جا رہے ہیں. اتنا ٹینشن صحابہ نے ضرورت امام کا, یعنی یہ کہ ارے بھئی وقت کا امام اگر اس کی معرفت کے بغیر کوئی مر جائے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا. تو ہر صحابی کو اپنا ٹینشن ہوگا کہ بھیا امام اگر کوئی مر گیا تو کیا ہوگا. بھائی غور کریں, محسوس کریں, آپ کہیں تک پہنچ جائیں کتنا ٹینشن رہا ہوگا. اور ٹینشن کی دلیل دے دوں, بالکل سامنے کی تاریخی دلیل. صحابہ نے اتنا ٹینشن لیا امام ہونے کا, امام کے ہونے کا, یعنی امام ہونا چاہیے ہمارا کوئی. ابھی ہم کرٹیسائز نہیں کریں گے کہ طریقہ کیا تھا, نہیں, ٹینشن اتنا لیا. ایک سوال تو یہ ہے میرا کہ جب امام کی معرفت کے بغیر سارے عقیدے بیکار, تو اب یہ بتا دو کہ امامت اصول دین میں ہوئی کہ فروع دین میں؟ وہ کہتے ہیں وہ فروع دین میں ہے, فروع دین میں ہے. فروع دین میں جو چیز ہو اگر اس کا کوئی منکر ہو, اس کا کوئی اگر تاریخ ہو تو وہ گناہ گار کہلاتا ہے. اصول دین میں ہو تو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے. تو پھر امامت علی کو نہ ماننے والے کے کفر کو بچانے کے لیے یہ گڑھا گیا کہ یہ فروع دین میں ہے, نماز روزے کی فہرست میں ہے. جی نہیں, نماز روزے کی فہرست میں ہوتا تو نہ غدیر میں رسالت دور میں لگتی اور نہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ موت کے وقت دور پہ لگتا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے جملہ بتایا جائے اتنا ٹینشن لیا امام کے ہونے کا کہ دفن رسول کو اتنی اہمیت نہیں دی, الیکشن کو اہمیت زیادہ دے دی. بڑا احسان ہے ان کا بھائی. یہ ٹینشن تھا, صحابہ نے ٹینشن لیا. امام نہیں ہوگا تو جاہلیت کی موت. ہمارا بدریون, احدیون, سابقون الاولون, اللہ اکبر, دونوں ہجرتیں کرنے والے. شب ہجرت کے کوئی یار غار بھی ہے, کوئی جنگوں کا شریک بھی ہے, بڑے بڑے مارکے اور صدقے کرنے والے. ان کا حال باپ رے باپ سب کچھ لٹ کے رہ جائے گا تو دفن رسول پر مقدم کر دیا, کیونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے. ان کو تو علی ولی دفنی کر لیں گے, بھئی ان کے گھر کا غم ہے کر لیں گے, وہ کیا بھی. ان کا پیغمبر کو دفن تو بعد میں کیا جا سکتا ہے, اور گھر والے تو کر ہی لیں گے. ہم اس سے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. صبح قیامت تک امت مسلمہ ہمارا احسان مانے گی کہ پیغمبر نے کہا وقت اگر موت اگر امام کی معرفت نہیں تو کفر کی موت مرے گا. لوگ ہم امام بنانے جا رہے ہیں. کیا ٹینشن تھا, اگر کوئی مر گیا تو کیا ہوگا. بھائی سن تو لے, بڑی عجیب بات ہے. اب ہمیں کہنا ہے تھینک یو, ہمیں آپ نے واللہ کیا احسان کیا ہے. اچھا جو ٹینشن پیغمبر اور اللہ نہ لے سکے وہ آپ نے لے لیا بقول آپ کے. ٹھیک ہے, میں نے مانا. تو یہ ٹینشن ہی لے گیا سقیفہ, امام بنا دیا بھائی. ٹھیک ہے نا, آپ سن رہے میری بات. ظاہر میں کنٹروورشل باتیں نہیں کرتا, ایسی کسی کو ہرٹ کرے, مگر ٹچ نہیں کروں گا تو پھر حق و باطل کا فرق کہاں سے معلوم ہوگا. ایسی مربت کس کام کی کہ حق بھی نہ بتا پائے. اب بڑا احسان آپ امام بنا کے لے آئے. میرا اتنا کہنا ہے کہ آپ جو اپنے کارخانے سے امام بنا کے لے آئے بڑا احسان کیا, مگر پلیز اتنا بتا دیجیے کہ کئے دن میں بنا کے لائے تھے آپ.
कम से कम 3 दिन में बना के लाए भाई, जाया ना जाए। अब हमें ये बता दीजिए ऐ हिदायत माँ, अगर इन 3 दिनों में जब आप इमाम बना के लाए, अगर कोई मुसलमान जो सबके सब सहाबी हैं, अगर इनमें कोई मर जाए तो जाहिलियत की मौत मरा के नहीं मरा? अगर मर जाता, आपको तो नहीं मालूम था कि नहीं मरेगा भाई, तवज्जो। अगर कोई मुसलमान यानी सहाबी मर जाता तो कुफ्र की मौत मरता, इस्लामी न मरता। अब जवाब ये दे दो, इसके इस्लाम की, इसकी कुफ्र की मौत की जिम्मेदारी इस बेचारे पर, बेख्तियार पर है, या इसके कुफ्र की मौत की जिम्मेदारी अल्लाह पर है? वो तो कहेगा नबी को भेजा तो हमने माना, हमारा इमाम तू भेज देता तो हम मान के मरते, तूने भेजा ही नहीं। अब सवाल ये है कि उस टाइम पीरियड में अगर कोई मर जाता बदनसीब सहाबी मुसलमान, तो कुफ्र की मौत मरता, और जिम्मेदारी किस पे जाती? अल्लाह पे जाती। तो कहता है इतना खुशपसा निजाम हिदायत, कोई तो था नहीं इमाम, मौत मेरे हक में नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं, मौत तू ही ने दी, इमाम तू ही ने नहीं बनाया। इनका तो एहसान है बेचारों का, 3 दिन में सही ले आए भाई। बेदार है कि नहीं है? इसका मतलब यह है कि हुज्जत खुदा से एक लम्हा खाली न जाए, और अल्लाह का वही सुन्नत इलाहिया कि पिछला जाने न पाए, अगली हुज्जत आ जाए। इसीलिए खुदा ने पैगंबर से हज आखिर से वापस होते वक्त मैदान गदीर से पहले इसी जरूरत के तहत लहजा मशीयत बदल गया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल आप वो हुक्म पहुंचा दीजिए जो आप पर पहले कभी नाजिल किया जा चुका है। और अहमियत इसकी इतनी है कि व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर आपने ये न किया तो रिसालत का कोई काम न किया। वजह ये है कि जब इमामत अली को पहुंचाओगे नहीं तो हर एक काफिर मरेगा, तो मेहनत रिसालत कहाँ है? यही सबब है कि जाने ना पाए पिछला, कि अगला आ जाए, एक साथ आ जाए, कोइंसाइड कर जाए नजरों में, हाय हाय फिर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। भाई यही सबब है कि मिंबरे गदीर पर पैगंबर ने यही दिखा दिया कि मैं जाने ना पाऊं कि ये आ जाए। हाय हाय, नहीं गौर फरमाया आपने? बेदार है कि नहीं है? भाई यही सबब है कि खुतबा इरशाद फरमाने के बाद पैगंबर ने अपने हाथों पे उठा लिया, पैगंबर ने अली को अपने हाथों पे उठा लिया। अभी तो उफुक मिंबर पे तन्हा आफताबे रिसालत जलवागर था कि एक बार आफताबे रिसालत ने हाथों को बढ़ा के महताबे इमामत के बाजुओं को पकड़ा, और अब आफताब ने महताब को उठा के धीरे धीरे बुलंद करना शुरू किया, और एक मंजर ऐसा आया कि एक ही उफुक और मतले पे यकजा आफताब और महताब नजर आए, और फिर धीरे धीरे आफताब ने सूरज ने चांद को, यानी रिसालत के सूरज ने इमामत के चांद को इतना बुलंद करना शुरू किया कि पसे पर्दा महताब आफताब रिसालत छुप गया। उफुक पे रिसालत का सूरज तो था, मगर चांद जो इमामत का था वो सूरज के सामने आ गया, ये बताने के लिए कि जिस नुक्ते पे गुरूब आफताब हो रहा है उसी नुक्ते उफुक से तुलूए महताब इमामत होगा, यानी बिला फजल गुरूब रिसालत और तुलूए इमामत। और उठा के ये कह भी दिया कि मन कुम तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला होंगे नहीं। और कीजिए डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं, इसी वक्त हैं, अभी से होंगे नहीं मेरे पास। सिलसिला डिसकंटिन्यू हो जाएगा।
من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا ہو، تو یہ علی اس کے مولا ہیں۔ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ امامت علی، ولایت علی ہے، تو یاد رکھنا بھائی، توجہ ختم کی میں نے بات۔ خلیفہ بعد میں آتا ہے، ولی ساتھ میں آتا ہے۔ خلیفہ بعد میں آتا ہے، امام ساتھ میں آتا ہے۔ نبی بندگان خدا کے دین کو پہنچا کے چلا جاتا ہے، امام بندگان خدا کے دین کو بچا کے محشر تک لے جاتا ہے، کیونکہ حشر امام ہی کے ساتھ ہونا ہے۔ بس عزیزوں، زحمتیں تمام کر رہا ہوں آپ کی، کیونکہ یہ عالم ارواح کا عہد و پیمان ہے۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ دین کو پہنچا دیں، منو ان، بغیر کسی امنڈمنٹ اور ترمیم اور تحریف کے، پیور دین خدا کو پہنچا کے، پھیلا کے، محنت کر کے، چھوڑ کے چلے گئے۔ امام کا کام اور وزیر کا کام یہ ہوتا ہے، نبی کے وزیر کا، وزیر کا، خلیفہ کا، امام کا، ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کو جو چھوڑ کے چلا گیا اس کے دین کی حفاظت کرے، کوئی بھی بدعت اور دین کے باہر کی چیز اس میں نہ آنے دے۔ جیسے کہ شہد کی مکھی کے چھتے پر ایک ہوتے ہے سب سے بڑا وہ نر، جسے کہتے ہیں کہ وہ یعصوب کہلاتا ہے۔ وہ مکھیاں جب شہد چوس کے آتی ہیں، جب رس پھلوں کا چوس کے آتی ہیں، تو وہ انٹری نہیں دیتا جب تک کہ باہر پہلے چیک نہ کر لے۔ اس کے دہن میں ایسا گویا ایک انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے، بلکہ ایک لیبوریٹری ہے اس کے پاس کہ وہ اس کو لے کے ٹیسٹ کرتا ہے۔ اگر زہریلا اور نجس ہے وہ رس، تو خالی رد ہی نہیں کرتا، کنڈیم ہی نہیں کرتا، بلکہ قتل کرتا۔ یہ آپ پڑھ لیں، انسائکلوپیڈیا میں دیکھ لیں، آپ حیات الحیوان دمیری میں دیکھ لیں، آج انگلش کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ اس کو کیوں کہا گیا، کہ ان کا ہے یعصوب ہوتا ہے وہ اس پورے چھتے کا، یعنی ذمہ دار، ولی، سرپرست، اور کسی بھی غلط چیز کو داخل نہیں ہونے دے گا اس دائرے کے اندر، اس لیے اسے یعصوب کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کہا یا علی انتا یعصوب الدین، تم دین کے یعصوب ہو، کو دین میں نہیں آنے دو گے، اور جو گھسیڑے گا تو تمہارے پاس بھی ذوالفقار ہے۔ امام کا کام ہوتا ہے کہ دین کو بچانا، حفاظت کر کے لے جانا۔ بس عزیز و رحمت تمام عالم ارواح ہے حدیث، اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کی مکمل ایبلٹی اور صلاحیت بھی اسے دے کے بھیجتا ہے۔ اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بھیجتا ہے نا، عقل سے جو کام لینا تھا عقل کو پوری صلاحیت دی، اپنی حجتوں سے جو کام لینا تھا، جس سے جو کام لینا تھا اس کی پوری صلاحیت اس جاب کی اسے دی، ورنہ اس کے اتمام حجت نہ ہوگا، اس کی عدالت پہ حرف آئے گا، اس کی حکمت پہ حرف آئے گا، اس کی علم پہ حرف آئے گا، اس کے نظام ہدایت پہ حرف آئے گا کہ کیسا انتخاب کیا ہے کہ جس میں صلاحیت ہی نہ تھی وہ ذمہ داری سنبھالنے کی، دے کے بھیج دیا۔ اللہ اسی کو ذمہ دار بناتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ عالم ارواح ایک حدیث ہے، عالم ارواح میں خداوند عالم نے ایک بار آواز خدا گونجی، تمام ارواح انسانی، انبیاء و مرسلین، سب کی صبح قیامت تک کی روحوں سے اللہ مخاطب ہوا کہ اس طرح سے میرا دین زمین پر، اس طرح سے میرا دین آگے بڑھے گا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا آخری نبی ہوگا، اور اس کے جانے کے چند سال کے بعد میرے دین پہ بڑا سخت وقت پڑے گا کہ جیسا اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہ پڑا ہوگا، اور وہ کربلا کا میدان ہوگا۔ کون ہے تم میں سے؟ تمام انبیاء اور مرسلین میں اللہ سب سے ایبسلیٹلی ہر ایک سے خطاب خدا ہے، انبیاء اولو العزم بھی اس میں۔ کون ہے جو میرے
دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا، اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے اپنا گلا کٹوا کے قدر تفصیل اللہ نے بیان کی۔ کون ہے کہ جو بچائے گا میرے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک روح سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک، یہ روح حسین تھی۔ پروردگارا میں حاضر ہوں اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے۔ آواز خدا آئی، اے حسین، اے روح حسین، سمجھ لو بڑی سنگین قربانی ہوگی۔ کہا میرے آقا، میرے محبوب، میرے رب حسین راضی ہے۔ کہا حسین وطن کو چھوڑنا ہوگا۔ کہا میں راضی ہوں۔ کہا میرے گھر کو چھوڑ کر بے آب و گیاہ صحرا میں آنا ہوگا۔ کہا میں راضی ہوں۔ کہا بچوں کا ساتھ ہوگا اور 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی۔ کہا راضی ہوں میرے رب۔ کہا 72 ساتھی ہوں گے کل، جن میں بچے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوں گے، اور ادھر لاکھوں کی یلغار ہوگی دشمنوں کی۔ کہا میرے رب میں راضی ہوں۔ کہا حسین لاشیں اٹھانے پڑیں گے 71 بڑھاپے میں۔ کہا رب میں راضی ہوں۔ کہا عباس کے بازو تیرے بھائی کے کٹیں گے۔ کہا رب میں راضی ہوں۔ کہا اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ کہا پروردگارا راضی ہوں۔ کہا بھتیجے کی لاش پامال ہوگی۔ کہا راضی ہوں۔ کہا اونو محمد تیرے بھانجے شہید ہوں گے، لاشیں اٹھانی ہوں گی۔ کہا راضی ہوں۔ کہا اصغر کے گلے پہ 6 مہینے کے شیر خار کے تیر لگے گا۔ کہا راضی ہوں۔ کہا تیرا خنجر پس گردن سے ضربے مار کے عالم پیاس میں سجدے میں کاٹا جائے گا۔ کہا راضی ہوں۔ کہا نوک نیزہ پہ اس کو بلند کیا جائے گا۔ کہا راضی ہوں۔ کہا تیری لاش اور تیرے شہیدوں کی لاش پامال کی جائے گی۔ کہا اے پروردگارا حسین تیرا ان تمام مصائب کو برداشت کرنے کے لیے راضی ہے۔ پھر ایک بار آخری آواز خدا آئی، اے حسین تیرے قتل کے بعد تیری بہنیں اور بیویاں اور بچیاں، سیدہ کی بیٹیاں، رسالت کی نوازیاں، ان سب کے کھلے سر بازاروں میں بے مقنع چادر پھیرا کے بے حرمتی کی جائے گی۔ بس سنو عزادارو، جو روح حسین ہر مصیبت کو سن کے کہتی تھی لبیک اللہم لبیک، اے پروردگارا حسین راضی ہے۔ ہر مصیبت پہ جیسے ہی بے پردگی کی بات آئی، روایت کہتی ہے روح حسین نے تھوڑا سا تحمل کیا، ابھی فوراً جواب نہ دیا۔ جو ہر مصیبت پہ، بہت روئیں گے آپ، جو ہر مصیبت پہ کہتا تھا پروردگارا میں راضی، جلدی سے جیسے ہی بے پردگی کی بات آئی اس روح حسین خاموش ہو گئی۔ ایک دوسری روح سے آواز آئی، بابا قبول کر لیجئے، اسے میں نہ برداشت کروں گا، یہ روح سید سجاد تھی۔ بھائی یہی تو سبب ہے کہ جو عصر عاشور تک بے ہوش پڑا رہا، ارے جب سے بارے امامت سنبھالا تازیانے مارے گئے مگر بے ہوش نہ ہوئے، کانٹوں پہ چلے، ذمہ داری امامت سنبھالے ہیں نا، ارے حفاظت دین کر رہا ہے نا، ارے کانٹوں پہ چل رہے ہیں، آگلے پڑے ہیں مگر بیٹھے نہیں، تازیانے پڑے مگر بیٹھے نہیں۔ اللہ اکبر! ارے کیا سید سجاد کی منزل ہے، کیا سید سجاد کی منزل ہے عزادارو! بھئی یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے کہ 11 محرم کو جب گزر رہے تھے، ارے شہداء کے لاشوں کے درمیان سے جناب زینب کی یہ روایت ہے کہ ہر ایک نے اپنے کو گرا دیا تھا اپنی اپنی سواری سے، مگر سجاد بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب زینب کہتی میں قریب آئی، دیکھا چہرہ زرد ہے اور سجاد ہل بھی نہیں رہے ہیں۔ میں نے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ یا بنیم ما لک ان تجود نفسک، اے میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں، تجھے کیا ہو گیا؟ جیسے تیری جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، چہرہ زرد ہے، ہل بھی نہیں رہے سجاد۔ اے سجاد مجھے ابھی نہ چھوڑ دینا، کوفہ و شام کی منزلیں پھپھی سے تنہا نصر ہوں گی۔ ارے سجاد نے یہی تو کہا تھا پھپھی اماں کیوں کر جان نہ نکل جائے، اس لیے کہ عالم جوانی ہے اور بوڑھے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، خون میں لتڑا، اتنا مظلوم ہوں کہ باپ کو دفن بھی نہیں کر پا رہا ہوں، اور اب تو اسیری کی منزلیں ہیں پھپھی، نہ جانے کب غریبوں کو قبریں ملیں گی۔ سنو گے عزادارو، مگر حفاظت دین حجت اللہ ہے، دین کی حفاظت ہے، بظاہر بیمار ہے، ناتواں ہے، سرہائے شہداء ساتھ ساتھ ہیں۔ عزادارو
ارے بازار کوفہ و شام کے مناظر میں لکھا ہوا ہے کہ سجاد کا سر جھکا رہتا تھا. بازاروں میں قافلہ نبی زادیوں کا ساتھ میں ہے, بچوں کا اور تماشائیوں کا منظر ہے, امام سجاد کا سر جھکا رہتا تھا. روایات میں ہے کہ اس لیے جھکا رہتا تھا کہ توق جو گلے میں پڑا تھا, ایک تو وہ بڑا بھاری تھا, پھر اس میں خار کانٹے نکلے تھے لوہے کے جو سجاد کی گردن میں چپ گئے تھے. توق کی گرانی سے سر جھکا رہتا تھا. میں کہوں گا یقیناً بیمار ہے, ناتواں ہے, اتنی مصائب جھیل کے ظاہر ہے کہ جس میں چلنے کی سکت نہ ہو وہ بار توق کا سنبھال کے یقیناً کیسے چلے گا؟ جھک کے تو چلے گا, مگر ذہن میں میرے ایک اور بات آتی ہے کہ کچھ تو توق کی گرانی کی وجہ سے سر جھکا تھا اور کچھ تو ارے اس حیادار امام کی حیا کا امتحان. کیسے سر اٹھاتے جب نظر اٹھاتے تھے, کبھی زینب کا کھلا سر, کبھی ام کلثوم کا کھلا سر, کبھی رباب کا کھلا سر, کبھی کبرا کا کھلا سر. اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو, سجاد اتمام حجت کرتے رہے, دین خدا پہنچاتے رہے ہر منزل کے اوپر. سجاد کا یہی انداز رہا. بس ایک آخری منزل سنے اور زحمتیں تمام ہیں. عزادارو, جب دربار شام کی منزل آئی اور ایک بار یزید نے تمام اہتمام کیا کہ تمام سفرا کو ممالک کے اپنی فتح کا اعلان کر کے بلایا گیا تھا کہ جشن کیا گیا تھا, فتح کا جشن اس ملعون نے کیا تھا, اور مختلف جگہوں سے مختلف ملکوں سے اس میں سفیر روم بھی موجود تھا. اور ایک بار اسیروں کا قافلہ لا کے مجرموں کی طرح ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں. امام سجاد بھی لوہے میں غرق مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک بار یزید نے بنی امیہ کے نمخار خطیب سے کہا کہ منبر پہ جا اور رسول اللہ اور اولاد رسول اور علی اور اولاد علی کو سب کو شتم کر. معاذ اللہ, وہ منبر پہ گیا اور اس نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں اور یزید کی چاپلوسی میں بنی امیہ اور یزید کی تعریفیں شروع کی. جب سجاد اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑے رہ گئے, اس کے بعد جب وہ خطیب اترا منبر سے, ایک بار سجاد نے کہا یزید تیرا دربار ہے, تیرے قبضے میں ممبر ہے, گو کہ میرے نانا کا ممبر ہے, میرے باپ کا ممبر ہے, میرے جد کا ممبر ہے, اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی ذرا سا کچھ ممبر پہ جا کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یزید نے کہا کہ نہیں, تمہیں اجازت نہیں ہے. سجاد نے کہا کہ تیرا کیا بگڑتا ہے, مجھے بھی گفتگو کر لینے دے تھوڑی سی. جب یزید نے شدت سے انکار کیا تو درباریوں میں بہت سے لوگ اور وہ جو باہر کے آئے ہوئے سفرا تھے, نمائندے تھے مختلف ملکوں کے, ان کا اصرار بڑھ گیا. اور ایک آگے بڑھ کے سفیر روم نے کہا کہ یزید تجھے کیا ہو گیا ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو اس وقت بادشاہ بنا تخت حکومت پہ اتنی قدرت و اقتدار کے ساتھ کہ ہر طرف تیرے جو ہے حفاظت کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس بیمار سے اتنا خائف ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کی پشت بھی زخمی ہے, گلا بھی زخمی ہے اور توق خاردار زنجیریں پڑی, بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. ارے اس میں تو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے, اس میں کہاں اتنی جرأت گفتار ہے کہ وہ تیرے خلاف کچھ بول سکے گا. نہیں یزید موقع دے, ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے. ایسا مظلوم تو قیدی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. یزید کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا. تمہیں نہیں معلوم کہ ان اہل بیت میں سے ایک ہے کہ جن کو دانے کی طرح علم بھرایا گیا ہے. تم انہیں پہچانتے نہیں ہو, یہ کون ہے؟ مگر با اصرار تمام یزید مجبور ہو گیا. سجاد کو منبر پہ آنے کا مدتوں کے بعد صاحب منبر پہ آیا. حمد خدا و ثنائے الہی اور پیغمبر پہ کی تعریف کرنے کے بعد سجاد نے شروع کی. بس 2 فقرے ہیں زحمتیں تمام. سجاد نے کہا من عرفنی ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا اعرفہ. اے لوگوں, جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے, مگر جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے کو پہچنوائے دے رہا ہوں. تو سنو, انا ابن مکہ. بڑے عجیب فکرے ہیں, بڑے بلیغ جملے ہیں. میں مکے کا فرزند ہوں. مجمع حیران رہ گیا کہ شہر مکہ بلد الامین, خانہ خدا,
یہ کون ہے کہ آج تک یہ لہجہ فصاحت کا بلاغت کا یہ گہرے معنی نہ سنے؟ یہ مکے کا بیٹا ہے۔ آگے سجاد نے کہا کہ انا ابن مکہ و منا، میں فرزند مکہ ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الصفا والمروہ، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں۔ عجب انداز کلام تھا اجنبی، سارا مجمع ہموطن گوشت ہے، یہ صفا اور مروہ شاعر اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا انا ابن السدرۃ المنتہی، میں سدرۃ المنتہی کا بیٹا ہوں۔ پھر آگے گفتگو بڑھی، انا ابن من اسری بہ الی السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے راتوں رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ من ابن من قامن دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو قاب قوسین کی منزل پر معراج میں گیا۔ اب بہت سمجھنے لگا کہ یہ کون ہے۔ پھر سجاد نے کھل کے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، ارے تم کیا جانو، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا۔ انا ابن فاطمہ الزہراء، ارے میں سیدہ بطول عذراء، سیدہ نساء عالمین فاطمہ کا بیٹا۔ ارے انا ابن الحسین الشہید پہ کربلا، میں حسین کا بیٹا کہ جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے پسے گردن سے جس کا سر کاٹا گیا۔ ارے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی لاش پامال کی گئی۔ بس سنو عزادارو، ارے مجمع میں ظاہر ہے کہ جو پیغمبر اور اولاد پیغمبر کی عزت کرتے تھے، جو باہر کے آئے ہوئے جنہوں نے تعریفیں سنی تھی، مجمع میں ایک کوہرام برپا ہوا، مجمع رونے لگا۔ مظلومیت خطیب مگر فصاحت و بلاغت اور جرأت، یہ جملے سن کے ایک مجمع میں کوہرام برپا ہوا، شور گریہ۔ یزید کو نفرت سے لوگ دیکھنے لگے کہ یزید نے حالات نازک دیکھ کے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی سے اذان کر۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، سجاد رک گئے۔ فوراً سجاد نے کہا بے شک اللہ اکبر، میرا ہر منہ بدن یہ گواہی دیتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سجاد نے کہا میں اپنے پورے وجود سے تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق مگر وہ معبود یکتا۔ بس جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے سجاد نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میرے جد محمد رسول اللہ ہے۔ بس عزادارو، اب تک تو سجاد اذان سنتے جا رہے تھے اور دہراتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی جد محمد رسول اللہ سنا، اب اذان کو توڑ کے سجاد نے کہا او یزید، ذرا یہ بتا دے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟ اذان ہوتی رہی، سجاد مخاطب ہوتے رہے۔ پھر ایک عجب جملہ سجاد نے کہا عزادارو، آخری فقرہ مجلس کا، سجاد نے کہا اے یزید، ذرا انصاف سے یہ بتا دے کہ اگر رسول اللہ اگر یہاں اس بس میں تیرے دربار میں آ جائے تو یہ بتا کہ تیرے پہلو میں تخت پہ جا کے بیٹھیں گے یا ہم حسینوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مزید ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔